السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہماری سورہ آل عمران بھی الحمدللہ تجوید کے ساتھ تطبیق بھی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ کا احسان ہے، سب سے پہلے بڑھ کے ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ النساء انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 1 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا، یا کو ہم 4 حرکت لمبا کریں گے اور حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، لیکن یا کو فوری پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر جو ضمہ ہے یعنی پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اور ہا کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو نون پہ غنہ ہوگا اور ساتھ ہی الف مدہ بھی ہوگا۔ الف مدہ سے کیا مراد ہے؟ مد اصلی بالالف، یعنی الف سے پہلے خالی الف، اس سے پہلے اگر زبر آئے کوئی سا بھی حرف ہو تو اس کو مد اصلی بالالف یا پھر الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کی یعنی مقدار کتنی ہوگی؟ صرف 1 الف یا 2 حرکات کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اور سین کی پیش کو تا کے ساتھ ملائیں گے، ستقو، ٹھیک ہے۔ اب قو پہ واو مدہ یعنی مد اصلی بالواو، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ ربکم الذی، را کی زبر کو با کے ساتھ اور با کو سختی سے ادا کرتے ہوئے اس حرکت کو یعنی زبر کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ اب میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی حرکت کو بھی اسی طرح لمبا نہیں کریں گے۔ ذی پہ یا مدہ کا قاعدہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر، یعنی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ شرط الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر کا ہونا لازمی ہے، اور واو ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے اس پر پیش ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا لازمی ہے، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ خلقکم من نفس، اب خا حروف مصعلیہ میں سے، اسی طرح سے قاف بھی حروف مصعلیہ میں سے ہے، یعنی پر پڑا جائے گا، لام باریک ہے۔ اب کم من، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ادغام کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون متحرک اور ساتھ اوپر یہ تشدید ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، نون پہ غنہ کیا جائے گا۔ فا پہ ہمس یعنی نف، یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ سن، اب سن یہاں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہی تنوین زیر کو ہم آگے واو کی جانب بڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ تشدید، تو ہم دیکھیں گے اس کو ملائیں گے ادغام مع الغنہ کا، مع الغنہ کرتے ہوئے کیسے؟ نفس واحدہ، اب وا پہ مد اصلی بالالف، ہا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، اب دال کی زبر کو ادا کرتے، اب میں نے وقف کر دیا واحدہ، لیکن اب ہم نے اس کے ساتھ پھر ادغام کرنا ہے، واحدۃ وخلق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، خا پر، قاف پر، لام درمیان میں باریک، خا لا قا، ٹھیک ہے، یہ ادائیگی ہے، یہ نہیں ہا لو قا، لام بھی آپ پر پڑھ دیں، نہیں، لام باریک درمیان میں پڑھا جائے گا۔ منہا
नून पे इजहार, अलिफ मद्दा का कायदा, ज़ौजहा, वाव लीन का कायदा, हा पे मद्दे असली बिल अलिफ। इसको अक्सा हल्क से यानी सीने के करीब वाले हिस्से से अदा करेंगे इस दो चश्मी हा को। वबस सा नरमी के साथ, सा की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। मिनहुमा, नून पे इजहार, मा पे मद्दे असली बिल अलिफ, रिजालन, यहाँ पे रा बारीक जेर की वजह से, जा मद्दे असली बिल अलिफ, यहाँ पे तनवीन ज़बर है, एफ आई हकीकी करेंगे। कसीरौं व, यहाँ पे सी पे मद्दे असली बिल जा, और यहाँ पे तनवीन ज़बर के बाद आगे वाव मुतहरिक है तो वो इदगाम माअल गुन्ना का कायदा। निसा अब यहाँ पे हमने सा, ये देखिए एक मद नज़र आ रही है, इसको हमने 4 हरकत लंबा करना है। अब यहाँ पे हमने वक्फ बिल इब्दाल करना है, लेकिन इसको क्या है, दो तनवीन ज़बर है ना, तो अब हमने इसको वक्फ किया तो अलिफ मद्दा के बराबर इसे खींचेंगे, निसा इस तरीके से, ठीक है। ये वक्फ बिल इब्दाल हो गया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी, अब यहाँ पे वाव की ज़बर को ता के साथ, ता की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। कौफ की पेश को लाम के साथ, लाम पे क्या है, इसमें जलाला का लाम पुर पड़ा जाएगा क्योंकि पीछे पेश है। अब इस हा की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम की हरकत को हमने लंबा नहीं करना। हल्लादी, इसको कहते हैं लंबा करना, तो लंबा नहीं करेंगे। हल्लज़ी, ज़ी को ज़रूर लंबा करेंगे। कितना, सिर्फ़ और सिर्फ एक समझें। अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि एक बंद मुट्ठी आप कर लें और उसकी इतनी ही मिकदार होगी जितनी आप बंद मुट्ठी में से एक उंगली आराम से इजीली खोल सकें, तो उतनी ही मिकदार को लंबा करना है, यानी ज़ी, बस इतना लंबा। तसाअलून, अब यहाँ पे क्यों मैंने लंबा किया, सा की ये देखिए ये मदारी, इस वजह से इसे 4 हरकत लंबा करेंगे। अलू, लू पे वाव मद्दा, इसको उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया, बंद मुट्ठी की एक उंगली खोल कर, ठीक है। ना की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। बिही, यहाँ पे याए मद्दा का क्या है, कायम मुकाम है, यानी अगर हम खोलेंगे इसको तो हा जेर या ही, इतना ही खींचना है। वल अरहाम, अब यहाँ पे वाव की ज़बर को लाम के साथ, लाम को हिलाएंगे नहीं। हमज़ा की ज़बर को रॉ के साथ, रॉ पुर पड़ा जाएगा। हा वस्ते हल्क से अदा करते हुए अलिफ मद्दा का कायदा। अब मीम को मैंने क्या कर दिया, आर्ज़ी सुकून ले आई, यानी साकिन कर दिया। तो ऐसे वक्फ को हम वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। इन्नल्लाह, गुन्ना करते हुए मद्दे असली बिल अलिफ का यहाँ पे लाम पर कायम मुकाम है, तो यहाँ से मिलाएंगे लाम और इतना ही लंबा लाम को खींचेंगे, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर। काना, यहाँ पे अलिफ मद्दा और यहाँ पे एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। अलैकुम, आइन को वस्ते खल्क से अदा करते हुए लई पे या लीन का कायदा हो रहा है, और मीम पे क्या है, इजहार शफवी। रक़ीबा, रा के ऊपर ज़बर है, पुर पड़ा जाएगा। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर करते हुए या मद्दा का कायदा है, और यहाँ पे तनवीन ज़बर है तो इसको एक अलिफ मद्दा में बदलेंगे, तो रक़ीबा, तो इसको हमने क्या करना है, वक्फ बिल इब्दाल। यहाँ पे वक्फ ऐसा जिसका नाम क्या है, वक्फ बिल इब्दाल। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। तत्बीक, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, आ पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम है, और ता की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, हिलाएंगे नहीं। यता मा, अब ता को तो हम सिर्फ एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर, लेकिन इसको 4 हरकत के बराबर, ये देखिए एक मद आपको नज़र आ रही है, तो इसको 4 हरकत हम लंबा करेंगे या फिर 2 अलिफ के बराबर, ठीक है। कितना, यता मा, इतना। अम्वालहुम, मीम को हिलाएंगे नहीं। वा पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा, मीम पे इजहार शफवी, वाला मद्दे असली बिल
الف کا قاعدہ تتبدلل، اب یہ ہے تتا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، با کی زبر کو دال کے ساتھ، دال کی حرکت کو بھی لمبا نہیں کرنا، لام کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو تتبدلل خبیثہ، خو پر پڑھیں گے، بی پہ مد سیبل یا کا قاعدہ، سا کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، بالطیب، تو پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو کی زبر کو یا کے ساتھ، لیکن اس کی حرکت کو بھی لمبا نہیں کرنا، اور با پہ جب ہم وقف کریں گے وقف بالاسکان، اور ساتھ ہی یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے یہ با آ رہا ہے ساکن ہونے کی صورت میں۔ ولا، اور لا مد سے بالالف، تأکلوا، یہاں پہ تا پہ ہم جھٹکا دیں گے، لو کو 4 حرکت لمبا کریں گے، اموالہم، یہاں پہ وا پہ مد سے بالالف، میم پہ زار شفوی، الا، یہاں پہ 4 حرکت لمبا کریں گے، اموالکم، وا پہ مد سے بالالف اور لام کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، میم پہ کیا ہے یہ، اب دیکھیں اوریجنل سکون کی علامت موجود ہے اپنی اصل حالت میں، تو یہ وقف بالسکون کہلائے گا۔ انہو، غنہ کرتے ہوئے ہو پہ مد سے بالواو کا قائم مقام ہے، اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، کانا، کاف باریک ہے، کا، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھیننا ہے، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، حوبن، یہ ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ افائی حقیقی کا، اور کبیرو، کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، بی پہ یا مدہ کا قاعدہ، اور یہاں پہ ہم ایک الف یعنی الف مدہ کے برابر اسے کھینچیں گے، یعنی تنوین زبر ہے تو ایک الف کے برابر یعنی را زبر الف را کریں گے یہاں پہ، تو یہ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال۔ چلے جی الحمدللہ سورہ نساء کی ہم نے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو تجوید اور اس کی تطبیق کے ساتھ ہم نے سیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دوڑ میں آگے چلتے جائیں، جہاد کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں، اور آگے بھی شیئر کرتے جائیں، اور اپنے اس لائن میں اور لوگوں کو شامل کرتے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریں، یعنی کمنٹس دے کر، ٹھیک ہے؟ آپ کے کمنٹس میرے لیے جہاں تک بھی ہوتا ہے میں ضرور اس کے آنسر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔